والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کے ہاں ایک مسلمان کی اتنی اہمیت اور قدر و قیمت ہے کہ اگر بیت اللہ کے پتھروں کو اکھاڑ دیا جائے اور اسے مسمار کر دیا جائے اور دوسری طرف بغیر کسی وجہ کے خون مسلم بہا دیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں خون مسلم کی عزت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر اہل زمین کسی ایک مومن کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائیں اور وہ اسے قتل کر ڈالیں تو اللہ رب العزت کو اس بات کا کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی اللہ کی شان میں اس سے کوئی کمی ہوگی کہ اللہ اہل زمین کو آگ کے اندر پھینک دے۔ اسی چیز کو لیتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ احادیث آتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس کے معاملات میں، آپس کے رہن سہن میں حسن معاشرت کا حکم دیا ہے۔ یہ معاشرتی مسائل جو آج کل ہمیں نظر آتے ہیں، ایک بندہ امیر ہے تو دوسرا بھوک سے مر رہا ہے، ایک بندہ آسودہ حال ہے تو دوسرے کے مسائل ہی اس کو سانس نہیں لینے دے رہے، یہ دین سے دوری اور معاشرت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے جس معاشرے پر اسلام کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اسلامی بنیادوں پر جب کوئی معاشرہ قائم کیا جاتا ہے تو وہاں عبادات تو ہوتی ہی ہیں، لیکن وہاں معاشرت کے اصول اور معاشرت کا وہ حسن نظر آتا ہے جو مکہ کی گلیوں میں رہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ کی وہی گلیاں تھیں، وہی ابو جہل، وہی ابو لہب تھا، لیکن جب حسن معاشرت سکھلائی تھی تو وہی ابو بکر صدیق بن گئے تھے اور وہی عمر فاروق کا لقب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور وہیں سے عشرہ مبشرہ بنے، وہیں سے حیدر کرار بنے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم معاشرت کی طرف بھی توجہ دیں۔ اور معاشرت قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ آپس کی محبت سے۔ جب انسان اپنے سامنے کھڑے شخص کو اپنا بھائی سمجھے گا، جب اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں نرمی رکھے گا، جب زبان میں، لہجے میں، انداز میں، رویے میں نرمی کو لے کر آئے گا، محبت کو لے کر آئے گا، تو نہ صرف یہ کہ ایمان کی تکمیل ہوگی بلکہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اور جب اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی تو شاگردوں نے پوچھا، استاد جی آپ نے کیوں پوچھا تھا اللہ کے رسول سے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی وفات تک میرے ساتھ ایسا سلوک، ایسی محبت، ایسا رویہ رکھا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ عمر لگتا ہے کہ سارے صحابہ سے بڑھ کر اگر کوئی اللہ کے رسول کو پیارا ہے تو وہ تو ہے۔ میں نے اپنی تعریف کروانے کے لیے، ان سے اظہار کروانے کے لیے، اللہ کے رسول کے منہ سے سننے کے لیے، لذت لینے کے لیے میں نے اللہ کے رسول سے ایک دن پوچھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے بڑھ کر پیارا کون لگتا ہے؟ آپ سب سے بڑھ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ سے۔ تو کہنے لگے میں نے دل میں کہا کہ اللہ کے رسول شاید میں سوال اپنا واضح نہیں کر سکا، چلو میں اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ واضح کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابو بکر سے۔
تو میں بڑا اندر سے کچا سا پڑ گیا کہ اللہ کے رسول نے میرا نام تو لیا نہیں جو میں چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، ابو بکر کی ویسے بڑی قربانیاں ہیں، اس نے تو اپنا سارا مال اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، وہ تو یار غار ہے، چلو پھر پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کے بعد کہا عمر۔ میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوگی کہ اب عمر کا نام آ گیا، چلو کوئی نہیں، عمر بھی فاروق ہے، اس نے بھی اللہ کے رسول کی کتنی خدمات کی ہیں اسلام کے لیے، اس نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، چلو اب ہو سکتا ہے تیسرا نام میرا ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول عمر کے بعد کہا عثمان۔ میں دل میں پھر سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول میرا نام نہیں لیا، چلو عثمان نے تو اپنا بڑا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، چلو ہو سکتا ہے چوتھا نام میرا آ جائے، لیکن چوتھا نام علی رضی اللہ عنہ کا آیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے پوچھا ہی نہیں۔ شاگرد کہنے لگا استاد جی پوچھا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے میں پوچھتا جاتا، اللہ کے رسول بتاتے جاتے، اور اگر کوئی آخری نام آتا تو وہ میرا ہوتا تو میں کیوں اپنی بےزتی کرواتا۔ لیکن اللہ کے رسول کا رویہ، آپ کا انداز میرے ساتھ ایسا تھا کہ جس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ شاید کہ اللہ کے رسول کی نظر میں، اللہ کے رسول کے دل میں اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ عمر بن عاص کا ہے۔ آپس کی معاشرت، آپس میں رہنے کے انداز، آپس میں ایک دوسرے کی خیر و عافیت کو دریافت کرتے رہنا اللہ رب العزت کے ہاں کتنی زیادہ حیثیت رکھتا ہے، کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ دین ہی ہے جس نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت ڈالی، اور اس محبت ڈلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے کہ وہ لوگ جو انصار ہیں، جو مدینہ کے اندر ہیں، جنہوں نے اپنے مال کے دروازے اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے کھول دیے، جنہوں نے مدینہ کے دروازے اللہ کے رسول کے لیے کھول دیے۔ کوئی نام نہیں بدلتا، اپنے وطن کے ساتھ سب کو پیار ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے ایسی محبت کی اور قربان جائیے انصار پر کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے الفت کا، عشق کا وہ ثبوت دیا کہ اپنی یثرب بستی کا نام بدل کر مدینہ النبی رکھ دیا۔ اور کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر تو نکلے تھے، لیکن جب مدینہ کے اندر گئے ہیں لوگ آپ کی سواری کو پکڑتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں رہیے، اور مدینہ میں جا کر آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اور صحابہ کرام جو ہجرت کرتے چلے آ رہے تھے مکہ سے، یہ مہاجرین چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر معاشی اعتبار سے، معاشیاتی اعتبار سے مدینہ کی بستی پر بہت بڑا بوجھ آ گیا۔ وہ پہلے خود غریب تھے، اوپر سے مہاجرین آ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کے سکھائے ہوئے انداز، صحابہ کرام اپنے انصاری بھائی جو ہیں وہ مہاجر بھائیوں کو گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس مال ہے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر بدلے میں کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو گیا۔ اعملوا ما شئتم، تم زمین پر رہو، زندہ رہو، جو دل کرتا ہے کرو، چاہے نیکیاں نہ بھی کرو، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی رضا لکھ دی ہے۔ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ ہیں جن کو دنیا کے اندر ہی خوشخبری مل گئی۔ سیدنا عثمان ہیں، واحد صحابی ہیں، 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کا شوق اتنا تھا کہ آخر وقت تک روتے رہتے تھے کہ اللہ اگر قبر میں پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ صحابہ کرام کے آپس کے اندازوں کو سمجھیے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کو دیکھیے کہ ہم اپنے کسی بھائی سے محبت کر رہے ہیں کسی مطلب کی خاطر، کسی مفاد کی خاطر، کسی غرض کی خاطر، ہم کس لیے آپس میں محبت کرتے ہیں؟ وہ محبت جو اللہ کے لیے کی جائے، وہ محبت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، جس میں گوری چمڑی نہ دیکھی جائے، جس میں کسی کا سٹیٹس نہ دیکھا جائے، جس میں کسی کا مقام اور مرتبہ نہ دیکھا جائے، جس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ مستقبل میں مجھے کیا فائدہ دے گا۔
ایسی محبت جو خالص اللہ کے لیے ہو. مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ نماز ادا کرتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ یہ قرآن کا عالم ہے، اس لیے کہ یہ دین کا عالم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین کا جاننے والا ہے. ایسی محبت اللہ کو پسند ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوما لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن 7 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. سارے انسان آرام کو تلاش کرنے کے لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، لیکن کسی کو کوئی سایہ نہ ملے گا. صرف ایک سایہ ہوگا جو کہ عرش الہی کا سایہ ہوگا. وہ عرش الہی جس کی چھت تلے رب رحمان نے فردوس تیار کر کے رکھی ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو اللہ سے فردوس کا سوال کرو. الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے فردوس کے وارث بنانا ہے. ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں فردوس عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن 7 قسم کے بندوں کو، 7 عادات کے حامل بندے کو اور 7 طرح کے بندے کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے سورج بالکل سر کے قریب آ چکا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. لوگوں کے حالات یوں ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی اپنے پہلو تک اور کوئی ویسے ہی ناک تلک پسینے میں ڈبکیاں کھاتا چلا جا رہا ہوگا. مشرکین، منافقین، کافرین سارے بھاگ رہے ہوں گے اور گناہ گار لوگ انبیاء کے پاس جا جا کر سفارش کی درخواست کر رہے ہوں گے. ایسا دن جو 50,000 سال دنوں کے برابر ہوگا. اللہ رب العزت نے اس دن کوئی سایہ نہیں دینا. لوگ اپنے اپنے گناہوں کی پاداش میں سر جھکے ہوئے ننگے بدن کے ساتھ، ننگے پاؤں کے ساتھ، ایک طرف آگ ہے، سورج ہے، زمین تپ رہی ہے اور لوگوں کو بھگایا جا رہا ہے میدان محشر کی طرف. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس منظر کے اندر بھی، اس ہولناک حالت میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ایسے لوگ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی؟ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بندوں کو عرش کے سائے تلے جگہ دینے کی خوشخبری دی ہے، ان کی تعداد، ان عادات کی تعداد تقریباً 70 ہے. عام طور پہ مشہور ہے 7، لیکن ساری روایات کو جمع کیا جائے تو 70 کے قریب ایسے اشخاص ہیں، 70 کے قریب ایسی عادات ہیں جو اللہ رب العزت نے عرش کے سائے میں ان بندوں کو جگہ عطا فرمانی. سب سے پہلا بندہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے الامام العادل. عدل کرنے والا حکمران ہو، انصاف کرنے والا حکمران ہو. اور اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اس سے مراد صرف وہی نہیں ہے. ہم میں سے ہر بندہ حکمران ہے. ہمارا حکم اپنے گھروں میں چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے نا گھروں کے اندر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الامام العادل، جس بندے کا جہاں پر حکم چلتا ہے، جہاں پر وہ حاکم ہے، الا کلکم راع، یاد رکھو تم سارے ہی حکمران ہو. حدیث میں آتا ہے الا کلکم راع، تم سارے کے سارے حکمران ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ بندہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کی خواہشات کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے. اللہ کے مطابق اپنی اولاد کو حکم دیتا ہے کہ نماز ادا کرو. اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کی اصلاح کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس کو دباتا ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر چلتا ہے. ایسا بندہ جو اپنے ساتھ عدل کرنے والا ہو، جو اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کے لیے عدل کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش
کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عادل بنائے، اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں قوت فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے فیصلے ہمارے ہاتھ سے کروائے جو ہمارے لیے بھی بہتر ہوں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوں۔ دوسرا بندہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشْأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ جوان جو بھری جوانی میں، اپنی بھرپور جوانی میں، اپنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے خون کو چڑھتی ہوئی جوانی کے موسم میں اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو جھکا لے، جو اپنے خون کی گرمائش کو دبا کر اپنے رب کے لیے جھک جائے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دے، جو جوان ہو، جس کے پاس اختیارات ہوں، خوبصورتی بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سارا کچھ موجود ہو، اپنی جوانی کا مزہ بھی اڑا سکنے کی طاقت رکھنے والا ہو، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنی جوانی اللہ کے نام کر دے، وہ اپنی جوانی میں جہاد اور دعوت کے علم کو اٹھا لے، وہ اپنی جوانی میں دین کو سیکھنا شروع کر دے، وہ اپنی جوانی میں اللہ کا ہو کر رہ جائے، وہ اپنی جوانی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے چل پڑے، وہ اللہ کا طالب بن جائے، وہ اللہ کے لیے نکلنے والا بن جائے، ایسا جوان کل قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور وہ احباب جو اس جوانی میں اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ تو اللہ رب العزت کو ویسے ہی بڑے پسند ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک قوی مومن، ایک پکا مومن، طاقتور مومن جو جوان ہو، جس کے ہاتھ پاؤں میں بھی جان ہے، وہ سب کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، دن کے وقت جہاد کرتا ہے، رات کے وقت وہ اپنے رب کے لیے مسلح پر سوار ہو کے، وہی جو صبح کے وقت کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوا، رات کے وقت وہی بندہ اپنے گناہوں کے اوپر رو رہا ہے، اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور یہی عبادت اگر بندہ نہ کرے، پھر اللہ رب العزت بندے کو سمجھاتے ہیں تو اپنے مقام کے اوپر، اپنی جگہ پر بڑا چڑھتا ہوا سورج بن رہا ہے، تو دیکھ والشمس، ہمیں اس سورج کی قسم ہے جو پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، کیا اس سورج نے کبھی رب کے حکم سے انکار کیا ہے؟ اور تو چھوٹا سا ہو کر، ایک ادنا سا انسان ہو کر، اس سورج سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس سورج کو بھی تو دیکھ جس کے اندر تجھ سے زیادہ گرمی ہے، جس کی جوانی تجھ سے بڑھ کر خوبصورت ہے، کیا اس سورج نے بھی کبھی نافرمانی کی؟ نہیں کی نا، تو والشمس، ہمیں اس کی قسم ہے کہ اس نے فرما برداری کی، ایسی کمال کی کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ وَضُحَاهَا، اور تیرے اندر جو ہے وہ بڑی گرمیاں ہیں، تیرے اندر بڑی حدت ہے، تو اپنے غصے کا بڑا تیز ہے، ہمیں اس کی حدت اور شدت کی بھی قسم کہ اس نے کبھی جان بوجھ کر زیادہ گرمی نہیں ڈالی، وہ رب کے حکم سے ڈالتا ہے جتنی بھی ڈالتا ہے۔ تو زمانے کا خوبصورت انسان ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، تیری جوانی اور حسن کے چرچے ہیں، والقمر اذا تلاها، لیکن چاند سے خوبصورت تو نہیں، وہ کبھی پہلی کا چاند ہو تو پھر وہ بدر ماہ تمام تلک آسمان کے اوپر کیسا خوبصورت نظر آتا ہے، تو اس کو دیکھ اور اپنی جوانی کو دیکھ، اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس میں ٹھنڈک ہے، تیرے اندر ٹھنڈک کیوں نہیں؟ تو کسی عورت کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے۔ والقمر اذا تلاها، خوبصورت تو ہوگا اپنی جگہ پر، ماننا کہ ہے، لیکن چاند سے بڑھ کر نہیں، اس لیے ہمیں اس کی قسم، ذرا اپنی جوانی کو سنبھال، اپنی ٹھنڈک کے اندر آ، ہمیں اس کی ٹھنڈک کی بھی قسم۔ والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، تو بڑا چڑھتا ہوا ہے، تو بڑا زمانے کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑے بلند مقام پر، کبھی تو صبح کے اجالے کو دیکھ کہ وہ سب کو روشنی عطا کرتا ہے، تو بتا تجھ سے کس کو روشنی ملی؟ واللیل اذا یغشاها، اور رات کے وقت کو دیکھ، جب وہ آتی ہے ہر چیز کو اندھیرا دیتی ہے، تو رات کے اندھیرے میں رب کے سامنے کھڑا کتنی مرتبہ ہوا؟ واللیل اذا یغشاها،
والسماء وما بناها، ہمیں قسم ہے آسمان کی جو بلندیوں پر ہونے کے باوجود رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، تو دنیا کے سب سے بلند مقام پر کیوں نہ چلا جائے، اگر رب کی نافرمانی کی تو اس مقام کا کوئی فائدہ نہیں۔ والارض وما طحاها، ہمیں اس زمین کی قسم جو اپنی غریبی میں، اپنی کنگالی میں، اگر تیرے اوپر غربت کے دن ہیں، حالات ماڑے ہو گئے ہیں، تو غریبی میں آ کر ڈاکہ نہیں ڈالتا، چوری نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق پامال نہیں کرتا، اگر تو ایسا ہے تو دیکھ والارض وما طحاها، زمین کو تیرے قدموں کے نیچے رکھا، لیکن جب وہ ہلتی ہے تو تیرے رب کے حکم سے ہلتی، اپنی مرضی سے نہیں ہلتی۔ ونفس وما سواها، اور ہمیں اس نفس کی قسم ہے کہ جس نفس کی بنیاد پر تو اپنے ہاتھ پیر کو حرکت دیتا ہے، اگر رب تجھے پاگل بنا دیتا تو بتا تو کیا کرتا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تجھے نیکی کی تمیز بھی دی، بدی کی تمیز بھی دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو سیدھا کر کے تزکیہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تباہ و برباد ہو جائے گا وہ بندہ جس نے اپنے نفس کو ٹیڑھا کیا۔ تجھ سے پہلے بھی کتنے جوان گزرے، رب نے سب کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بِتَغْوَاهَا، ہم نے سمود کو اس کی طغیانی کی وجہ سے، اس کی جوانی جو ٹھاٹھے مارتی تھی، ہم نے اس کی جوانی کے بدلے میں اس کو تباہ کر دیا، اس لیے ذرا سنبھل کر۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور یہ جوان کی جوانی اللہ رب العزت کو اس وقت بڑی اچھی لگتی ہے جب یہ رب کے لیے جھکتا ہے۔ تیسرا بندہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر اپنا دل لگا لے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹک جائے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگ جائے، جو مسجد سے محبت کرنے والا ہو، جو مسجد کے اندر رہنے والا ہو، تو مساجد کے ساتھ محبت کرنا، مساجد کی صفائی ستھرائی کرنا، مساجد کے ائمہ کی عزت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا، اپنا دل مسجد کے اندر رکھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو ہے یاد کرنا، اس کا انتظار کرنا۔ وَرَجُلٌ يَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد کے اندر لگ جائے، جو نماز کا انتظار کرتا رہنے والا ہو، جسے مسجد سے بڑی محبت ہو چکی ہو، اللہ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من الف مسجدن الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرے میں محمد اسے دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر مساجد کی محبت ڈال دے۔ پھر اللہ کے رسول چوتھا بندہ بتاتے ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ کی رضا کی خاطر کریں، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اپنا مقصد نہ ہو، کوئی ان کا آپس میں مفاد اور مطلب نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور جب وہ ملیں تو اسی محبت کے ساتھ ملیں، اور جب الگ ہوں تو اسی محبت کے ساتھ الگ ہوں۔ اللہ رب العزت اس سے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں جس میں ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما اعددت لها، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا حب اللہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت تیار کی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ المرء مع من احبہ، بندہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپس میں محبت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ اس کے حالات سے باخبر رہنا، اپنے بھائی سے سچی محبت کرنا اور اس کو کہنا کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور آنے والے دنوں میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ بندہ اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کسی مفاد کے لیے محبت نہیں کرتا، اور جسے بتایا جائے کہ وہ بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے، جواب اس نے کیا دینا ہے، شریعت اسلامیہ یہاں تک رہنمائی کرتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں بندہ بتلاتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور ایسا بندہ جسے کوئی عورت
جو ذات والی ہو، بلند خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، اور پھر اس کے پاس خوبصورتی بھی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ اس کے پاس وہ طالبہ بھی ہو، یعنی مانگنے والی ہو کہ آئیے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور خود مانگ رہی ہے کہ چند لمحے ہمارے ساتھ بسر کیجیے، لیکن جواب دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور علماء نے اس کا بڑا خوبصورت مطلب بیان کیا، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں اس کو بھی نصیحت ہے اور اپنے آپ کو بھی نصیحت ہے۔ بندہ جب یہ کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس اللہ کی بندی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نہیں، میں نے بھی نہیں کرنا، میں نے بھی گناہ سے بچنا ہے۔ اور جب یہ کہہ دے گا تو اس کا دل بھی اللہ رب العزت اپنی طرف مائل کر دیں گے، اور اگر وہ نہیں مانتی، یہ بھاگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو تباہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کی عزت کا محافظ بنے گا۔ لیکن صد افسوس ہمارے معاشرے کا المیہ ہی یہ بن گیا کہ حوا کی بیٹی تو تھی ہی، وہ تو پردے کے اندر تھی ہی، لیکن آدم کا بیٹا خود اس کے پیچھے بھاگا، آدم کے بیٹے نے خود اسے بہکایا، آدم کا بیٹا خود اس کے پیچھے گیا، اور پھر راہ چلتی ماں بہن بیٹیوں کی عزت محفوظ نہ رہی، اور پورے معاشرے کے اندر جو حالات بنا دیے گئے، آج ہم انہی حالات کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، چڑھتی جوانیاں، پھر کیا ہوا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ چھٹا بندہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، اور ایسا بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں اپنا مال نکالے، لیکن اس کو اتنا چھپائے کہ اگر وہ داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے۔ اور جب امام زین العابدین رحمہ اللہ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کی کمر کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نشان دیکھا۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا یہ کیسا نشان ہے؟ کہا مجھے خود علم نہیں۔ چند دن گزرے، مدینہ کے اندر سے ہی 50 کے قریب گھرانوں سے خبر آئی کہ ہمارے گھروں کے اندر راشن نہیں پہنچ رہا، ہمارے گھروں کے اندر کوئی آٹا دینے نہیں آ رہا۔ تو پتہ لگا کہ جتنے سال گزرے پیچھے، جتنی زندگی امام زین العابدین رحمہ اللہ کی گزری، انہوں نے کبھی کسی پر ظاہر ہونے ہی نہیں دیا، اور مدینہ کے وہ 50 غریب گھرانے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں آٹے کے تھیلے پہنچا کر آیا کرتے تھے، اور اپنی کمر کے اوپر ان کو لاد کر صدقہ کرو تو ایسا کرو کہ بندہ چھپا کر اپنے دائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگنے دے۔ لیکن ہمارے ہاں نام لکھوا دیا جاتا ہے کہ فلاں کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کیا گیا، فلاں نے واٹر کولر لگوایا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا ہے۔ اور ساتواں بندہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں عرش کا سایہ ملے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہا بیٹھا ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہو، اس کے پاس کوئی بھی نہ ہو، وہ اکیلا ہو، وہ اللہ کو یاد کرے، اس کو جہنم کا عذاب ڈرا دے، اس کو جنت کا شوق لگے، وہ اللہ کے رسول سے ملنا چاہے، وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر جگہ بھی عطا فرمائیں گے اور سائے تلے جگہ بھی عطا فرمائیں گے۔ ان ساتوں چیزوں کو پڑھنے کے دوران میں ایک چیز ان ساری چیزوں میں کامن نظر آتی ہے، یہ ساتوں بندے، ساتوں صفات، ایک چیز ان کے اندر کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات نفس کو دبانے والا، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کے وسوسوں سے بچنے والا۔ اگر کوئی امام ہے وہ عادل بننا چاہتا ہے تو اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی جوان ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سارے جوانوں سے الگ ہو کر کر رہا ہے، اس کا دل بھی کرتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ بندے کا سب کا دل کرتا ہے کہ اس کے لیے جمال والی عورت ہو، اس کے لیے مال و دولت والی عورت ہو، لیکن وہ اللہ سے ڈر کے رک جائے۔ تو یہ جتنے بھی صفات ہیں، جتنے بھی بندے ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، ان سب کا فائدہ ایک ہی ہے کہ بندہ اپنی خواہشات نفس سے بچنے والا ہو، بندہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے والا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق الا باللہ۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر